میں نہیں آج سے، یعنی یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ صرف اللہ کا کرم ہے، اللہ نے دلوں میں بات ڈالی اور وہ قادر ہے، وہ چاہے تو ابھی دلوں سے محبت نکل جائے تو کوئی جوتے بھی نہیں مارے، دیکھے گا بھی نہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ ایک جگہ میں دورے پر گیا تھا تو کسی نے بتایا کہ ایک شخص کا بتایا مجھے کہ یہ اتنی اس کی مقبولیت تھی کہ اس کی مسجد میں جمعہ اور عید اور اس میں مسجد تو بھر جاتی تھی، روڈوں پر صفیں بنتی تھی، لیکن اس کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا، وہ جملہ بھول گیا ہوں، اس کے منہ سے ایک جملہ ایسا نکل گیا کہ سارے لوگ بدزن ہو گئے، اور اس کی مسجد میں شاید 1-2 صفیں بنی، عید میں کوئی گیا نہیں نماز کے لیے، متنفر ہو گئے۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کے طلبگار ہیں، اپنے میں کریں پھولیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسا لفظ نکل جائے اور یہ ساری پبلک جو ہے وہ خلاف ہو جائے، جوتے مارے، تو یہ اسی لیے کہ وہ بس ہماری لگام جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں، ہم اللہ تعالیٰ سے عاجزی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں کہ جو عزت دنیا میں بخشی ہے بس وہ آخرت کا عوض نہ بن جائے، آخرت میں ہمیں محروم نہ کیا جائے، بلکہ آخرت میں بھی عزت سے مالا مال کیا جائے، اور یہ درخواست ہے۔ تو اب اتنی بڑی تنظیم ہے، اتنی بڑی تحریک ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اب یہ رنگ یہاں ہے، آپ ہند چلے جاؤ تو آپ کو یہی رنگ ملے گا، ارے یو کے میں چلے جاؤ یار، وہ جو بالکل یعنی کہ گیا گزرا ملک ہے، اس میں بتاتے ہیں کہ پورے ایسے مطلب علاقے جہاں سبزی مامے والے آپ کو نظر آئیں گے گھوم رہے ہیں کہ جیسے آپ پاکستان میں آ گئے ہو، یعنی مطلب یہ کیا ہے؟ امریکہ میں دعوت اسلامی موجود ہے، تو اب یعنی کہ کتنی زبانوں کے آپ نے 12 زبانوں میں تو اپنے رسائل کے ترجمے ہو رہے ہیں، یا آپ نے رات ہی کو تھا شاید ہے نا، وہ بتایا آپ نے اسلامی بھائی نے کیسی زبانیں تھے کہ ہم نے نام بھی نہیں سنے ان زبانوں کے، بھول بھی گئے یا کون کون سی زبانیں تھیں۔ تو یہ تو چند زبانیں ہیں نا، باقی تو سینکڑوں زبانوں والوں میں ہمارا کام ہو رہا ہے دعوت اسلامی کا، الحمدللہ۔ تو اب ایسی اتنی ہماگیر تنظیم چھوڑ کر جس کی بہاریں ایسی ہیں کہ بس اس کو تو مر کے بھی نہ چھوڑا جائے، یہ مرنے والے بھی دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں، نہیں قبروں سے نکلتے ہیں اور امام میں بھی سلامت ہوتے ہیں، زلفیں بھی سلامت ہوتی ہیں، یہ کفن بھی سلامت ہوتا ہے، ایسے بھی تو نظارے آپ کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب ایسی تنظیم چھوڑ کر کے جس کے ایسے شواہدات ہیں اپنے پاس، مشاہدات ہیں، ایسی چیزیں مل رہی ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک بھی یہ تحریک مقبول ہو، ایسا زن قائم ہو رہا ہے۔ اس کو چھوڑ کر اب کیا چھوٹی سی ہم اپنی 1.5 انچ کی مسجد، 1.5 اینٹ کی مسجد بناؤ گے؟ تو اس لیے جو سنی ہے اس کو میں دعوت دوں گا کہ دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے، آ جاؤ، سب آ جاؤ، سب اسی میں ضم ہو جاؤ، آؤ مل کر شیطان کے خلاف ایسا اعلان جنگ کرتے ہیں کہ اس کو کہیں پناہ نہیں لینے دیں گے، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے۔ اگر ہم ٹولیاں اور ٹکڑے کرتے رہے نا اپنے تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ وہ ہم بچپن میں ایک سبق پڑھا کرتے تھے کہ ایک کسان تھا، اس کے 11 لڑکے تھے، بڑے وہ لڑتے بہت رہتے تھے اور ٹکڑے ٹکڑے میں ہی بٹے ہوئے تھے، یہ لڑتے تھے۔ ایک بار کسان اب سمجھا کے بیچارہ تنگ آ گیا تھا، تو ایک بار اس نے ایک بڑی ترکیب اچھی کی، اس نے 11 ڈنڈیاں لی، 11 ڈنڈیاں لے کر ان کا بنڈل بنایا اور ان 11 بیٹوں کو جمع کر کے ان کو سب کو باری باری دیا کہ بیٹے ذرا توڑ، ابو نہیں ٹوٹتا، اور زور لگا، ابو نہیں ٹوٹتا، دوسرے نے اپنا سارا زور لگا دیا، نہیں ٹوٹا، 11 نے زور لگایا، وہ نہیں ٹوٹا۔ اب ابو نے وہ بنڈل کھولا، سب کو ایک ایک ڈنڈی دی، بولا چل بیٹے توڑ، تو کھٹاک کر کے وہ 11 بیک وقت ٹوٹ گئی۔ تو اب ابو نے ان کو سمجھایا کہ بچوں میں تمہیں یہی سمجھا رہا ہوں کہ اگر تم اکٹھے رہے تو تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، جس طرح 11 لکڑیاں نہیں توڑ سکے نا، تو اس طرح تمہیں کوئی نہیں توڑ سکتا، تم سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تم پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، تم پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا، اور اگر تم اسی طرح الگ الگ رہے تو تم سارے تتر بتر منتشر اور بکھر کر نظر بھی نہیں آؤ گے، ٹوٹ پھوٹ جاؤ گے۔
تم پر ظالم قبضہ کر لیں گے. تو ان کی سمجھ میں آ گیا اور یہ آپس میں ان کی بن گئی. ٹھنی ہوئی تھی تو بنی ہوئی ہو گئی. تو اسی طرح ہم بھی کاش سب مل کر ایک آواز کے ساتھ سارے مل کر زور لگا کر شیطان کو دھکے مار کے نکالیں اپنے گھروں سے. کاش ایسا ہو جائے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اچھا، اس کا مطلب ہرگز کوئی یہ نہ لے کہ جو الگ تنظیم بنائے انجمن بنائے وہ کوئی گناہ کبیرہ کر رہا ہے. یہ مراد نہیں ہے. میں تو ایک اتحاد کی برکت آپ کو بتا رہا ہوں اور ایک احسن انداز کام کا بتا رہا ہوں. باقی جو الگ تنظیم بناتے ہیں اس کے لیے جائز ہے. دعوت اسلامی میں نہیں رہے گا. وہ دعوت اسلامی سے ہم نکال کیا دیں گے؟ وہ نکل گیا. کہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم دعوت اسلامی سے نکل گئے. وہ دعوت اسلامی سے گیا اگر دوسری تنظیم میں ہے یا دوسری تنظیم میں کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، اپنا دعا سلام محبتیں ہوتی ہیں، تعلقات ہوتے ہیں بعض اوقات ایک مذہب کے اعتبار سے، اسلام کے رشتے سے، لیکن وہ تنظیمی اعتبار سے وہ ظاہر ہے کہ وہ دوری ہوتی ہے، تعلقات تنظیمی نہیں ہوتے. تو اب یہ کہ تنظیم کوئی بنائے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، اس کی غیبتیں نہیں کی جائیں گی، اس کی بلا اجازت شرعی مخالفت نہیں کی جائے گی، برا بھلا نہیں کہا جائے گا. وہ اپنے رستے پر، ہم اپنے رستے پر. ہاں، اگر وہ تنظیم دوسری اس لیے بناتا ہے کہ دعوت اسلامی کے کام کو توڑے، اس کے آدمی لے جائے اور اس کی توڑ پھوڑ کرے، نقصان پہنچائے، تو اب یہ کہ تو گناہ گار ہے. تو گناہ گار ہے. جیسے کہ منافقین نے مسجد بنائی تھی، مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی رونق کم کرنے کے لیے. تو یہ مسجد زرار ٹھہری، اس کو توڑ دیا گیا. وہ جگہ بھی میں نے دیکھی ہے جہاں مسجد زرار پہلے تھی نا مدینہ طیبہ میں، وہ جگہ دیکھی ہے. وہاں بھی بس سب کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنی مسجد بنائی ہے اور ایک ہے مطلب حساب کتاب. وہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ وہی بنیاد ہے مسجد زرار کی. خیر، تو اسی طرح اگر کوئی تنظیم اس لیے بناتا ہے کہ دوسری تنظیم کو توڑے، بلکہ مسجد بھی اس لیے بناتا ہے دوسری مسجد کو توڑے، مدرسہ اس لیے بناتا ہے کہ اس مدرسے کو توڑے، اس کے طلباء کو لے جائے، توڑ ڈالے، اس کو ناکام کرے، تو یہ سب مسجد زرار کے حکم میں آئیں گے. یہ فتاوی رضویہ سے یہ مضامین مستفاد ہوئے ہیں. بلکہ اعلیٰ حضرت نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک مدرسہ جب صحیح کام کر رہا ہے، درست کام کر رہا ہے، تو خواہ کا دوسرا مدرسہ نہ ہی بنایا جائے، اسی کو مضبوط کیا جائے. اتحاد تو یہ ایک افضل کام ہے. اور اگر توڑنے کی نیت سے بنا کہ اس مدرسے کو میں توڑوں گا اس لیے اپنا الگ بنایا تو یہ گناہ گار ہے کہ یہ دین کے خدمت گار نہیں ہے. یہ تو مطلب حاسد ہیں، اس کو توڑنا چاہتے ہیں، اس کے بندے لوٹنا چاہتے ہیں، تو یہ تو گناہ گار ہے. تو اسی طرح جو بھی مدرسے الگ الگ بنائیں وہ پہلے سوچ لیں کہ اپنی نیت کیا ہے. الگ تنظیم بنائے تو اپنی نیت کیا کہ دعوت اسلامی کے بندے توڑنے اور آپس میں لڑائی ٹھنے اور دشمنیاں ہو، بغض و عناد ہو کہ یہ میرے آدمی توڑ جاتا ہے، ہمارا وہ فلانا مبلغ لے کر چلے گئے اور اب اس نے امامہ ہوتا ہو دیا، اب ان کا کام کرتا ہے. تو یہ طریقہ اللہ کو راضی کرنے والا نہیں ہے. یہ خیال رکھیں. ورنہ مطلقاً اگر کوئی انجمن یا تنظیم بنائے اور دین کا کام کرتا ہے تو اس کو جائز ہے، اس کو اختیار ہے. ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا کہ ہم ہی کام کریں، سب کریں گا. یہ مل کر کریں گے تو کچھ اور بات ہوگی. اتحاد میں برکت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.